افغانستان کی تازہ صورتحال پر بی بی سی اردو کے خصوصی فیس بک لائیو میں خوش آمدید. میں ہوں سارہ عتیق. افغانستان کی جو اس وقت صورتحال ہے وہ تیزی سے بدل رہی ہے اور اس متعلق میرے ساتھ بات کرنے کے لیے موجود ہیں بی بی سی کے نامہ نگار خدائے نور نصر. ہم ان سے جانیں گے کہ اس وقت افغانستان میں کیا ہو رہا ہے. بتائیں گے خدائے نور ناصر کہ کیا ہو رہا ہے اس وقت افغانستان میں اور کیا سچویشن ہے؟ تھینک یو سارہ. اس وقت جو ابھی خبر آئی ہے وہ یہ ہے کہ طالبان اس سے کچھ گھنٹہ یا 1.5 گھنٹہ پہلے کابل میں انٹر ہوئے تھے اور اب یہ بتا رہے ہیں طالبان کہ وہ پریزیڈنشل پیلس جسے ارک کہا جاتا ہے وہاں پر ان کے جنگجو پہنچ چکے ہیں. تو اس سے پہلے جس طرح کہ ہماری ویب سائٹ پہ بھی ہے سٹوری کہ جو پریزیڈنٹ غنی تھے وہ اپنے کچھ اہم وزراء کے ساتھ ملک چھوڑ کر باہر چلے گئے ہیں, تاجکستان کی طرف روانہ ہوئے ہیں. کس طرح روانہ ہوئے ہیں ابھی تک اس پہ کوئی معلومات نہیں ہے. کیا وہ استعفیٰ دے کر چلے گئے ہیں یہ ایک بات ہو سکتی ہے, یا پھر وہ باہر سے ہی حکومت کریں گے جس طرح ماضی میں بھی افغانستان میں ہوا ہے کہ وہ گورنمنٹ ان ایگزائل ہوا کرتی تھی. تو اب یہ ہے, لیکن عوام میں جو وہاں پہ کابل میں آج پورا دن ہم نے دیکھا کہ کابل کی سڑکیں تقریباً ساری سڑکیں جام تھی. اتنا زیادہ ٹریفک کے پوری زندگی میں کسی نے کابل میں نہیں دیکھا تھا. وہ آج کابل کے ساری سڑکیں اس لیے جام تھی کہ کابل کے شہری کوشش کر رہے تھے کہ دارالحکومت کابل سے نکل جائیں. یہاں پہ میں یہ آپ کو بتاتا چلوں کہ اب گزشتہ 20 یا 18 سالوں میں خاص کر کابل ایک واحد جگہ تھی افغانستان میں جو سب سے زیادہ سیف تھی, اور جو دوسرے صوبوں سے دوسرے شہروں سے لوگ اکثر کابل کی طرف رخ کرتے تھے کہ یہ ایک واحد شہر ہے جہاں پہ کچھ نہ کچھ امن و امان ہے. لیکن آج پہلا دن تھا گزشتہ 20 یا 18 سالوں میں جو کابل کے شہری کابل میں ہی اپنے آپ کو محفوظ نہیں سمجھ رہے تھے, اور وہ کوشش کر رہے تھے کہ کسی نہ کسی راستے سے کسی نہ کسی طریقے سے کابل سے باہر نکل جائیں. اچھا, آپ نے بات کی کہ کابل اب جو ہے وہ محفوظ نہیں رہا, تو کیسے شروع ہوا طالبان کا یہ سارا جو کنٹرول تھا مختلف علاقوں پہ افغانستان کے, تو یہ کس طرح شروع ہوئی کارروائیاں, کس طرح ان کا کنٹرول مختلف علاقوں پہ بڑھتا گیا اور اب کیا صورتحال ہے؟ یہ ہمارے پاس میپ بھی موجود ہے 9 جولائی کا اور آج کا. تو ذرا تھوڑی سی آپ صورتحال تازہ بتائیں کہ اس وقت افغانستان کے کتنے علاقوں پر طالبان کا کنٹرول ہے؟ اگر میں یہ کہوں تو شاید مبالغہ نہیں ہوگا کہ اس کا پورا ریٹ کر لیں آپ, کیونکہ پروونشل جو کیپٹل ہے کابل اس میں اگر حکومت نہیں رہی ہے, اگر پریزیڈنٹ اور اس کے کیبنٹ کے ممبرز چلے گئے ہیں, تو یہ جتنے بھی ایریاز اگرچہ یہ کل 2-3 دنوں میں ان ایریاز میں طالبان نے کنٹرول حاصل کرنے کا دعویٰ کر لیا ہے, لیکن اب میرے خیال میں کوئی ایسی جگہ نہیں رہے گی جہاں پہ افغان حکومت کے یا اب تک جو حکومت تھی ان کا کنٹرول ہوگا. تو یہ سارے آٹومیٹکلی اس کے طالبان کے کنٹرول میں آ گئے ہیں. شروع یہ ہوا قصہ 9 جولائی سے. وہاں پر اس سے پہلے اگر ہم دیکھیں تو طالبان نے اکثر جو دور دراز کے علاقے تھے, جو ڈسٹرکٹس تھے, ان پر ان کا کنٹرول تھا. لیکن 10 دن پہلے انہوں نے نمروز سے آغاز کرتے ہوئے پروونشل کیپٹلز پر حملے شروع کیے, بلکہ بہت کم حملے ہوئے اور بہت کم مزاحمت رہی. اکثر جو پروونشل کیپٹلز تھے, جو دارالحکومتیں تھیں, وہ بغیر گولی چلنے کے وہ افغان حکومت کے جو لوگ تھے, جو گورنرز تھے, جو پولیس چیف تھے, انہوں نے ان کے طالبان کے حوالے کیے. کابل کی جو پریشانی کی بات گزشتہ رات سے ہی شروع ہوئی, وہ اس لیے کہ کل کنڑ جو ایک صوبہ ہے افغانستان کا, اس کا مرکز اسد آباد, سب سے پہلے طالبان وہاں کے جو گورنر تھے وہ طالبان تسلیم ہوئے. انہوں نے صوبے کی وہ سب کچھ طالبان کے حوالے کی, اور اس کے بعد سیدھا طالبان پھر جلال آباد کی طرف آئے رات کو. آج صبح سویرے ننگرہار کا جو گورنر کا دفتر تھا اس میں طالبان کے جو گورنر تھے وہ داخل ہوئے, اور جو اب تک کے گورنر کے ننگرہار کے گورنر تھے ضیاء اللہ مرخیل, اس سے بات چیت ہوئی اور وہ پرامن طریقے سے انہوں نے صوبے کی باغ ڈور طالبان کے حوالے کی. اس کے بعد جب ننگرہار ہی حکومت کے ہاتھ سے چلا گیا تو پھر کابل پر پریشر بڑھتا گیا, پریزیڈنٹ غنی پر پریشر بڑھتا گیا, اور آج پورا دن کابل کے شہری, جس طرح میں نے پہلے کہا, کہ وہ اس کوشش میں تھے کہ کس طرح کابل سے باہر نکلیں.
اچھا خدائے نور، ہم نے یہ بھی دیکھا کہ دوحہ ایگریمنٹ ہوا جس کے بعد امریکہ کی جانب سے اپنے افواج کا انخلاء کا کہا گیا، اور 30 اگست دی گئی تھی ڈیڈ لائن کہ وہ تب تک نکال لیے جائیں گے، لیکن ہم نے دیکھا کہ تازہ ترین جو کارروائیاں کی گئیں اور اس کی وجہ سے نہ صرف انخلاء میں تیزی آئی بلکہ جو ایک ایکسپیکٹڈ جو ڈیڈ لائن تھی اور جو سچویشن تھی وہ بھی اس سب سے باہر نکلتے آئی، کیونکہ جو یو ایس انٹیلیجنس کی رپورٹ تھی اس میں تو کہا گیا تھا کہ 90 دن میں جو ہے کابل جو ہے طالبان وہاں تک پہنچ جائیں گے، لیکن ہم نے دیکھا کہ ان 90 دنوں سے پہلے ہی وہ پہنچ گئے۔ تو کیا ہوا ایسا کہ ہم نے دیکھا کہ کابل تک اتنی جلدی جو ہے طالبان کا جو کنٹرول پہنچ گیا؟ جتنی جلدی سے جو پروونشل کیپٹلز ہے وہ طالبان کے کنٹرول میں جاتے رہے، میرے خیال میں یہ دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ خود طالبان بھی حیران ہوئے ہوں گے کہ کتنی آسانی سے اور کتنی جلدی سے ایک پے در پے پروونشل کیپٹلز ان کے ہاتھ میں، ان کے کنٹرول میں جا رہے ہیں۔ آپ نے دوحہ معاہدے کی بات کی، میں اس کو دوحہ معاہدہ اس لیے نہیں کہوں گا، وہ تو صرف وہ امریکہ کے جانے کے ایک معاہدہ ہم کہہ سکتے ہیں، ادروائز جو گورنمنٹ تھی افغان گورنمنٹ اس کو بالکل سائڈ لائن کیا گیا تھا، صرف طالبان اور امریکہ کے درمیان کچھ باتیں ہوئی تھی، اور وہ اس میں یہ بھی کہا گیا تھا کہ انٹرنیشنل فورسز کی وڈرال ہو گیا افغانستان سے۔ تو یہ اب کیا کہہ سکتا ہوں، خود افغان بھی بہت حیران ہے کہ یہ کس طرح ہوا، اور ایون طالبان بھی حیران ہے کہ کس طرح اتنی آسانی سے سب کچھ ہمارے ہاتھ میں آیا۔ اور آج ہم نے صبح یہ بھی دیکھا کہ پریزیڈنٹ بائیڈن کی جانب سے 1000 مزید یو ایس افواج کو تعینات کر دیا گیا ہے تاکہ وہ جو باقی امریکی جو ڈپلومیٹس ہیں یا باقی جو اسٹاف ممبرز ہیں ان کا انخلاء کو انشور کر سکیں۔ لیکن ہم نے یہ دیکھا ہے کہ یہ پہلی مرتبہ نہیں ہے کہ جو طالبان ہیں انہوں نے افغانستان کا کنٹرول سنبھالا ہو، ماضی میں بھی حکومت جو ہے طالبان کی رہ چکی ہے افغانستان میں۔ تھوڑے سے ان کے ماضی کے بارے میں جانتے ہیں کہ طالبان کون تھے اور ان کا ماضی کا دور حکومت کیسا تھا۔ اس کے لیے میرے ساتھ موجود ہیں عابد حسین۔ عابد، مجھے بتائیے گا کہ یہ جو دور ہے طالبان کا جو اب شروع ہوگا وہ پہلا نہیں ہے، پہلے بھی حکومت میں رہ چکے ہیں، کب آئے، کیسے آئے، تھوڑا سا، اور ان کا لیڈر کون تھے، یہ تھوڑا سا بتائیے گا ہمارے ناظرین۔ تھینک یو سو مچ سارا۔ ظاہر سی بات ہے یہ ہم دیکھ ہی رہے ہیں، اور طالبان کوئی نیا فینومینا نہیں ہے۔ ان کے آنے کی جو خاص بات بنی تھی وہ بیسکلی آئے تھے، یہ 1994 میں ان کی ایمرجنس ہوئی تھی۔ اگر ہم اس سے پہلے جائیں، جب سوویت یونین جب تھی جنہوں نے افغانستان پہ حملہ کیا تھا، اور وہ 89 میں جب چانا شروع ہو گئے، تو اگلے 5-6 سال افغانستان میں بڑی سنگین قسم کی خانہ جنگی جاری رہی تھی۔ جو مجاہدین تھے جو حکومت کرنے آئے تھے، اور پھر ان کا ایک کنٹرول بھی ایسا تھا جا رہا تھا، تو ایک خانہ جنگی کی ملک میں صورتحال ہو گئی تھی۔ تو 94 میں ایک ریلیجس سیمینریز کے تھرو جو ہے ایک طالبان کا گروپ ہوا طالبان کے نام سے، اور ان کے اس وقت لیڈر تھے ملا عمر۔ تو انہوں نے ملک بھر میں آہستہ آہستہ کنٹرول کرنا شروع کیا، قبضے اٹیک کرنے شروع کیے، اور ان کی جو بیسکلی پوائنٹ تھا وہ یہ دعوے کرتے تھے کہ جو افغان حکومت جو مجاہدین ہیں وہ دین سے ہٹ کے باتیں کر رہے ہیں، چیزوں پہ کنٹرول نہیں ہے، کرپشن بڑھ رہی ہے، مختلف چیزیں۔ تو اسلام کے جھنڈے کا نام لے کے وہ آئے اور افغانستان پہ حملے شروع کیے اور اپنا کنٹرول شروع کیا۔ تو سپٹمبر 95 میں پہلی دفعہ انہوں نے ہرات میں جو ایران کے ساتھ جو لگتا ہے پروونس، وہاں پہ انہوں نے، اگر آپ کو یہاں پہ نظر آ رہا ہے، تو سپٹمبر 95 میں یہ پہلا جو ہے شہر تھا یا پہلا علاقہ تھا جس پہ طالبان نے قبضہ حاصل کیا تھا۔ اور اس کے ایک سال بعد ایگزیکٹلی سپٹمبر 96 راؤنڈ اباؤٹ دیٹ ٹائم انہوں نے جو افغانستان میں سب مجاہدین کے بڑے مشہور زمانہ مراد الدین ربانی صاحب، ان کی حکومت تھی، ان کو ٹیک اوور کر کے قبضہ کر لیا تھا۔ تو دیٹ از وین سمجھ لیجیے کہ طالبان نے آ کے افغانستان میں اپنا پہلا جو ہے قبضہ حاصل کیا، اور ان کو آنے کے بعد ان کو پاکستان سب سے پہلے تسلیم کرنے والے ممالک میں تھا، اور دوسرے دیگر ممالک میں سعودی عرب بھی شامل تھا، متحدہ عرب امارات بھی ان ممالک میں شامل رہا ہے۔ اچھا عابد، جب گزشتہ دور حکومت تھا تو ہم نے دیکھا قندھار ان کا جو کیپٹل تھا، دارالحکومت تھا جہاں سے حکومت چلائی گئی، اور اس دوران جو ان کے پاس کنٹرول تھا ایریا کا، وہ آج کے افغانستان سے ذرا مختلف لگ رہا ہے۔ اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیے گا کہ اس دور میں جو کون سے علاقے تھے جو افغانستان کے زیر کنٹرول تھے، اور انہیں کہاں سے مزاحمت کا سامنا تھا۔ یہ بڑا انٹرسٹنگ یہاں پہ پوائنٹ جو ان کی سمجھ لیجیے کہ 25 سال اب
फ़र्क आ गया है 25 साल पहले की जो उन्होंने जो स्ट्रेटजी थी वो चीज़ें चेंज हुई हैं यहाँ पे। वो इंपॉर्टेंट बात आपने बड़ी सही पॉइंट आउट की कि जो 96 में जो तालिबान आए थे तो उन्होंने मुल्क के सदर्न और सदर्न वेस्टर्न रीजन से जो पाकिस्तान के साथ जो सरहद लगती है या जो ईरान के साथ जो नीचे वाला हिस्सा है वहाँ पे से उन्होंने अपनी चीज़ें शुरू की थी, अपना कंट्रोल बढ़ाना शुरू किया था। और इसकी एक बड़ी वजह ये थी कि मुल्क में नॉर्दर्न अलायंस के नाम से जो मसूद वगैरह के नाम के जो थी उनकी तंजीम नॉर्दर्न अलायंस शुमाली इत्तेहाद के नाम से, उनकी जानिब से उनको बड़ी रेजिस्टेंस शामिल थी। तो समझ लीजिए कि अफगानिस्तान की नॉर्दर्न पे कौन से ममालिक हैं, वहाँ पे उनके साथ उज़्बेकिस्तान लगता है, ताजिकिस्तान लगता है और ये वखान कॉरिडोर। तो ये जो इस खत्ता है पूरा का पूरा, यहाँ पे से उनको मुसलसल मज़ाहमत के सामना करता पड़ता रहा था उनको। और तो इस दफ़ा जो मेन फ़र्क यहाँ पर आया है, अगर आप जो पहले की भी सूरत हाल देखेंगे यहाँ पे नज़र आ रहा है हमें कि उन्होंने उन जो कुंदूज़ का है, कुंदूज़ जो है या मदार शरीफ जो बल्ख का सूबा जो दो दिन पहले गया है, ये उज़्बेकिस्तान से बिल्कुल समझ लें सीधी जाके सड़क लगती है। ये वो इलाके हैं जहाँ पे उन्होंने इस दफ़ा बड़ी क्लियरली नज़र आया कि उन्होंने काबुल को चारों साइड से घेरने की कोशिश की है, जो शायद उस दफ़ा पे उनकी इस तरह से नहीं थी। या प्लस मेरे साथी केनन ने जो खुदा नूर नासर ने जो बात की कि उनको पहले मुज़ाहमत का सामना था, इस दफ़ा जो आए हमें बड़े क्लियरली नज़र आया कि एक तो उन्होंने स्ट्रेटजी बनाई चारों साइड से आने की, उसमें नॉर्दर्न साइड भी शामिल है, सदर्न साइड भी शामिल है, और सरप्राइजिंगली उनको उस तरह से मज़ाहमत का सामना नहीं करना पड़ा उनको। अच्छा आबिद, ऐसा है कि आपने बताया कि 3 ममालिक ने सिर्फ उनकी हुकूमत को रिकग्नाइज़ किया हुआ था, इसके अलावा तालिबान को उनके तरीक़े हुकूमत पर, गवर्नेंस पे भी तनकीद का निशाना बनाया गया बैनुल अक़वामी बरादरी की जानिब से। क्या वो तनकीद थी, किन चीज़ों पर जो तालिबान हैं उनको बहुत ज़्यादा शदीद तनकीद का सामना रहा अपने दौरे हुकूमत में? देखिए, तालिबान का 95-96 वाले दौर में भी और अभी भी उनका मुसलसल ये कहना है कि हम शरीयत के नफाज के लिए आए हैं, और उनकी शरीयत जो है बहुत ही स्ट्रिक्ट हार्ड लाइन किस्म की है, जिसमें वो कहते हैं कि ज़िना करने की सूरत में आपको कोड़े मारे जाएंगे या पत्थर मारे जाएंगे। उसके अलावा आपको कहते हैं कि चोरी करने की सूरत में आप पे जो है हाथ काट दिए जाएंगे। ख़वातीन पे इंतहाई सख्त किस्म की पाबंदियाँ लागू की गई हैं, बुर्का पहनना, हिजाब पहनना, इस किस्म की चीज़ें। तो जो पहला उनका दौरा हुकूमत था उसमें यही चीज़ आई थी। उन्होंने अपना एक सिस्टम जो इंट्रोड्यूस किया था, जिसकी वजह से वो बहुत मकबूल भी हुए थे एक जगह पे और उनको बहुत क्रिटिसाइज़ भी किया था, वो इनका था निज़ाम अदल। तो उनका जो इंसाफ का निज़ाम था वो काजी बेसिकली बैठते थे और वो समझ लें कि वो मिनटों के अंदर फैसले सुनाते थे। उसमें कोई रूल्स ऑफ अपील, वो तमाम चीज़ें नहीं थी। ज़मीन का मामला हो, किसी और चीज़ का मामला हो, तस्फिया करते थे फ़ौरन। तो इनकी ये चीज़ उन्होंने शुरू की थी, लोगों को थोड़ा पसंद आया, लेकिन स्लोली ग्रेजुअली 97-98 के दौरान ही वो नज़र आ गया कि तालिबान ने अपनी जो शरीयत के नफाज, जो सख्त शरीयत का जो नाम ले के इस्तेमाल करते रहते, उसमें उन्होंने लोगों के और बिलखसूस ख़वातीन के उनके इंसानी हकूक़ के ऊपर चीज़ों को सलब करना शुरू किया। ख़वातीन को स्कूल जाने से मना किया, ख़वातीन को काम करने से मना किया, उनके ऊपर जो है पर्दा, सख्त किस्म का पर्दा उन पर लागू करने की शुरू की। फिर उसके अलावा कल्चरल चीज़ों पे बड़ा, जो सकाफ़ती चीज़ें हैं, जैसे अफ़गानिस्तान में जो मौसीकी है, जो आर्ट है, इस किस्म की चीज़ों पे, लोगों की जो तफरीह के जो मौक़े हैं, इन तमाम चीज़ों पे उन्होंने सख्ती से पाबंदी लागू कर दी। लोगों को किसी किस्म की हर चीज़ बेसिकली उनकी होती थी उनके मुताबिक कि जो ये इस्लाम का तरीका है आप इसको फॉलो करेंगे और कोई चीज़ों को नहीं अप्लाई करेंगे। ये उनकी बड़ी सख्ती थी। और शायद यही खदशात हम अब भी देखने में आ रहे हैं लोगों की जानिब से, ख़ासतौर पर अफ़गानिस्तान में जो रहने वाली ख़वातीन हैं उनकी जानिब से, कि आया जो अब का दौर होगा तालिबान का, क्या वो ख़वातीन के लिए, क्या वो जो प्रोग्रेसिव अफ़गान हैं उनके लिए वो कैसा होगा। तो मैं खुदा नूर नसर से यही पूछूंगी कि क्या तालिबान की जानिब से इन खदशात के जवाब में कहा गया है? देखें, 2-3 दिन पहले तालिबान ने कंदहार का कंट्रोल हासिल कर लिया और उसके एक दिन बाद एक ज़राए ने मुझे बताया कि वहाँ पे कोई एक प्राइवेट बैंक थी और उस बैंक में कुछ ख़वातीन काम करने के लिए डेली जाते थे। उस दिन जब वो वहाँ पे पहुँचे तो उनको मना किया और उनको कहा कि आप किस लिए आए हैं, अब आप ख़वातीन नहीं आ सकती। अगरचे इसके बावजूद फिर दूसरी जानिब तालिबान के जो तर्जमान है ज़बीहुल्लाह मुजाहिद से मैंने पूछा कि किस तरह होगा, तो उन्होंने बताया कि जो ड्रेस, बुर्का शायद ना हो लेकिन हिजाब होगी, जो अफ़गान माशरे में ड्रेस काबिल कबूल हो, और उसी ड्रेस में ख़वातीन स्कूल भी जा सकती है, कॉलेजेस भी जा सकती है और काम भी कर सकती है। अगरचे ये उनका दावा है, लेकिन प्रैक्टिकली अब जो जितने भी एरियाज़ पर तालिबान का कंट्रोल है वहाँ से ऐसी इतलात है कि वहाँ पे सिर्फ छठी जमात तक बच्चियों को स्कूल जाने दिया जाता है, या फिर जो कॉलेजेस हैं वो बंद है, या फिर जिस तरह मैंने कहा बैंक का जिक्र किया कि जो ऑफिसेज़ में काम करती हैं ख़वातीन उनको बताया गया है कि वो घर में ही रहें, ऑफिसेज़ ना आएँ।
اچھا، ہم نے خدا نصر یہ دیکھا کہ جو طالبان ہیں ان کا ماضی میں بھی پاکستان حکومت یا پاکستان کے ساتھ ایک کلوز ریلیشن شپ رہا. ہم نے دیکھا کہ ان کے جو لیڈرز ہیں، چاہے ملا عمر ہوں یا اب کے جو لیڈر ہیں ہیبت اللہ اخندزادہ، انہوں نے پاکستان سے کے مدرسوں سے تعلیم حاصل کی اور ان کا کلوز جو ہے ایک ریلیشن شپ بھی رہا. سو پاکستان کا اس وقت کیا سٹانس ہے طالبان کو لے کے، اور اس وقت جو کابل میں پاکستانی پھنسے ہوئے ہیں ان کے متعلق لوگ جاننا چاہتے ہیں کہ کیا وہ پاکستانیوں کو یا پھنسے ہوئے لوگوں کو واپس آنے کی اجازت دی جا رہی ہے، ان کا کیا سٹیٹس ہے؟ ایک تو یہ آپ نے وہاں پہ پھنسے ہوئے پاکستانیوں کی بات کی. ابھی پی آئی اے کی طرف سے ایک پریس ریلیز جاری ہوئی ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ پی آئی اے کی پروازیں وہ اس میں مزید اضافہ کر دیا گیا ہے کہ تاکہ کابل سے زیادہ لوگوں کو اسلام آباد لے جا سکے. جہاں تک اس کی بات ہے تو پاکستانی گورنمنٹ نے ابھی ایک ویزوں کا آن لائن ویزوں کا اعلان کیا ہوا ہے کہ وہاں پہ جتنے بھی افغان وہ کابل سے باہر نکلنا چاہتے ہیں، جرنلسٹ ہو، خواتین ہو، ہیلتھ جو بھی لوگ ہو وہاں سے وہ نکلنا چاہتے ہیں، یا فارنرز ہو وہ کسی دوسرے ملک کا وہاں پہ کوئی ویزا نہیں ملتا ہے تو وہ اسلام آباد آ سکتے ہیں، آن لائن ویزا لے سکتے ہیں. جہاں تک طالبان اور پاکستان کی تعلقات کی بات ہے تو میرے خیال میں کہ پاکستان ہی ایک واحد ملک ہوگا، ماضی میں بھی تھا اور اب بھی ہوگا، کہ جس کے طالبان کے ساتھ اچھے تعلقات بلکہ بہت قریبی تعلقات تھے، اور ایک الزام بھی ہے پاکستان پر کہ وہ پاکستان نے ہی بنائے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ اگر اب بھی طالبان اقتدار میں آتے ہیں، ان کی اپنی حکومت بنتی ہے، میرا نہیں خیال کہ پاکستان کے ساتھ کوئی خراب تعلقات ہوں گے بلکہ اچھے تعلقات ہوں گے. اچھا، ہم نے دیکھا اس سے پہلے جو پاکستان کے ساتھ افغانستان کی دو گزرگاہیں ہیں اہم سرحد پہ، چاہے وہ چمن ہو اور اب تورخم، دونوں کا جو کنٹرول ہے وہ طالبان کے پاس ہے. اور آج صبح جب ننگرہار کا قبضہ کیا طالبان نے تو کہا گیا کہ تورخم کا بھی کنٹرول انہوں نے سنبھال لیا ہے، جس کے بعد یہ بارڈر سیل کر دیا گیا. لیکن اب سے کچھ دیر پہلے ہمیں خبر آئی ہے کہ یہ بارڈر کھول دیا گیا ہے تجارت کے لیے بھی اور پیدل آمد و رفت کے لیے بھی. اسی طرح جو چمن کا بارڈر ہے وہاں پہ بھی آمد و رفت دو طرفہ آمد و رفت جاری ہے لوگوں کی. اس کے علاوہ تجارت کے لیے بھی اسے کھول دیا گیا ہے، جبکہ طالبان کی جانب سے جو چمن بارڈر ہے اس پہ ٹیکس بھی وصول کیا جا رہا ہے. جو صورتحال ہے افغانستان کی تازہ ترین، اس کو ہم بی بی سی کے لائیو پیج پہ اپنے ناظرین کے لیے پیش کر رہے ہیں. آپ ہمارا فیس بک لائیو کے تحت اور ہمارے لائیو پیج کے تحت تازہ ترین صورتحال سے آگاہ رہ سکتے ہیں. ہماری فیس بک پیج پہ آ سکتے ہیں، آپ ہمارے ٹویٹر پیج پہ آ سکتے ہیں، اور ہمارے ویب سائٹ پہ آ سکتے ہیں جو کہ ہے bbc.com/urdu.